تم اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو، اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، اپنے خادم پہ خرچ کرتے ہو یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، نیت یہ بنا لو میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ 4 مدات میں کیا گیا خرچ خواہ وہ کروڑوں سے تجاوز کر جائے، قیامت کا دن ہوگا تمہارے نام اعمال میں صدقہ لکھا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا پیغام دیا ہے زندگی کے آخری سانسوں میں، کیا فرمایا؟ الصلاة وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، اس میں سستی نہ دکھانا اور اپنی متحتی میں کام کرنے والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ الصلاة وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی اور وہ بھی باجماعت نماز پڑھنا، یہ سیرت کا پیغام ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، پوری کائنات کے لیے۔ بلکہ فرمایا نماز بھی ایسی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، خشوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، دل لگا کے پڑھو، جان نہ چھڑاؤ۔ سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف من صلاتی، بسا اوقات انسان نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، وما کتب له إلا 10 صلاة 9 ثمنها 7 سدسها 5 ربعها 3 نصفها، سلام تو پھیر گیا لیکن نماز کا 10واں حصے کا ثواب اس کو ملا، کسی کو 9ویں حصے کا، کسی کو 8ویں 7ویں 6ٹھے اور 5ویں 4تھے اور 30، اور کچھ لوگ آدھی نماز کا ثواب لے کے جاتے ہیں۔ تسلی سے نماز پڑھو، خشوع کے ساتھ، دل لگا کر، لذت لے کر، اور جو لذت لے کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق مربوط ان کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، عمر تو اس کی 70 سال ہوگی نا، کیونکہ 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے۔ 70 سال عمر، 60 سال نماز پڑھی ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیا وجہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، کبھی رکوع اس کا مکمل نہیں ہے، کبھی سجدہ مکمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سارا دن محنت کرنے والا شام کو اجرت کی خواہش رکھتا ہے، ساری زندگی عبادت کرنے والا جنت کی خواہش کرتا ہے، اگر یہ عبادت قبول نہ ہوئی تو کیا بنے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقہ الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، کبھی رکوع مکمل نہیں کرتا، کبھی سجدہ مکمل نہیں کرتا اور کبھی خشوع مکمل نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں خشوع کی نماز نصیب فرمائے۔ سیرت طیبہ کا پیغام یہ ہے اپنی زبان پہ ذکر کو لے آؤ۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، نجات کس میں ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لغویات سے پرہیز کرو، غیبت سے پرہیز کرو، غلط گفتگو سے پرہیز کرو، اللہ کے ذکر کو اپنا شعار بناؤ۔ چوتھا پیغام یہ ہے استغفار کرو، دعا زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ، اپنے لیے جو استغفار کرتا ہے بلکہ مومنوں کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، اے اللہ میرے بھائیوں کو بخش دے، میرے بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنے کلمات کوئی کہہ دے، کائنات کے اندر جتنے مومن مرد ہیں، جتنی مومنہ عورتیں ہیں، اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ رسالت کا یہ پیغام ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے،
درود پڑھیے، بخل نہ کیجئے۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھتا ہوں، میں کتنا پڑھا کروں؟ فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہتے ہو۔ فرمایا اگر میں ایک حصہ دعا کے اندر درود پڑھوں، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، اگر زیادہ پڑھو تو اور بہتر۔ فرمایا میں آدھا درود پڑھ لیا کروں، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، اگر زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں دو ہی سے اگر میں درود پڑھ لوں، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، اگر اور زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے۔ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں؟ فرمایا پھر خوش ہو جاؤ، اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تیری زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سیرت طیبہ کا یہ پیغام ہے، من صلی من امتک صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ بها 10 وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات۔ تم تو ایک مرتبہ درود پڑھو گے، اللہ 10 نیکیاں لکھیں گے، 10 گناہوں کو معاف کریں گے، 10 درجات بلند فرمائیں گے۔ وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة، تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے، اللہ رب العزت تم پہ 70 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور فرشتے 70 مرتبہ تمہاری بخشش کی دعا کریں گے۔ فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، جو زیادہ رحمتیں چاہتا ہے وہ زیادہ درود پڑھ لیا کرے، اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، کامیاب زندگی گزارنی ہے، نرمی اختیار کرو، زبان کی نرمی، اعمال کی نرمی، بیہیویئر کی نرمی، اخلاق کو غالب کرو، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے